بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر آیت الکرسی میں اعادہ دعویٰ ثانیاً اللہ لا الہ الا ہو، پھر اس کے بعد ذکر کیا دلائل کے بعد فرمایا قد تبین الرشد من الغی، مسئلہ کھل گیا۔ پھر آگے دو قانون ذکر کیے، اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کے دو ضابطے بیان کیے۔ پھر ان دو ضابطوں پر واقعات ذکر کیے جن میں نمرود کا واقعہ اور حضرت عزیر کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا واقعہ جو پہلے قوانین پر، دونوں قانونوں پر متفرع تھا۔ جہاں پر یہ بحث ختم ہو گئی، اعادہ دعویٰ ثانیاً بھی ختم ہو گیا، جس کا حاصل یہ تھا کہ اللہ کے دربار میں کوئی شفیع کاری نہیں ہے۔ اب مسئلہ آئے گا، سمجھو بات، اگلے جو رکوع آ رہے ہیں ان میں ایک تو مضمون چلے گا انفاق کا، لمبا مضمون ہوگا انفاق فی سبیل اللہ۔ دوسرا ان میں امور انتظامیہ بیان ہوں گے، اور آخر میں مجاہدین کو ایک دعا کی تلقین ہوگی۔ بس اب 5 رکوعوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اخیر میں مجاہدین کے لیے ایک دعا کی تلقین ہوگی۔ پہلے رکوع میں جہاں سے جو شروع ہو رہا ہے تو یہ قبولیت صدقات کی شرائط کا بیان ہے، فضیلت صدقہ کہ صدقات اور انفاق کے فضائل کیا ہیں، اور قبولیت کی شرائط کیا ہیں، فضائل صدقہ، شرائط صدقہ اور مصارف محل صدقہ، یہ 3 چیزوں کا بیان، اور آگے 2 مثالیں آئیں گی۔ اب ذرا اندر دیکھو اور پوری توجہ سے بیٹھو۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ہاں یہاں پر 2 باتیں لکھ لو۔ یہاں سے مضمون انفاق تفصیلی شروع ہو رہا ہے، پہلے بھی آتا رہا لیکن تفصیلی اب بھی، جو پورے 3 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ 3 رکوع، پہلے رکوع میں فضائل انفاق اور ترغیب انفاق، ریاکاری سے بچنے اور اخلاص کو اپنانے کی ترغیب ہے۔ اور مثال کے ذریعے اخلاص کا اجر اور ریا کا برا نتیجہ بیان کیا گیا۔ دوسرے رکوع میں شرائط صدقہ، حلال طیب مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اور تیسرے رکوع میں انفاق بطور قرض کی ایک ناجائز صورت کا بیان ہے۔ ایک ناجائز صورت کا بیان۔
اور قبول صدقہ کی 6 شرطیں جو یہاں پر بیان ہوں گی۔ نمبر 1، طریقے خرچ سنت کے مطابق ہو۔ نمبر 2، مال حلال ہو۔ نمبر 3، مصرف صحیح ہو۔ نمبر 4، امتنان نہ ہو، احسان جتلانا۔ اور نمبر 5، سائل کی تحقیر و تذلیل نہ ہو۔ اور نمبر 6، ماذ لوجہ اللہ ہو، منفق کا مفاد نہ ہو۔ کتنی شروط آ گئی؟ 6۔ یہ 6 شرائطیں قبولیت صدقہ کی۔ اب انہی پر اشارات ہوں گے، کہیں صراحت ہوگی کہیں اشارہ، گویا کہ یہ سب خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ذرا ترجمہ کرو۔ مثل الذین ينفقون، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں، یعنی اخلاص سے خرچ کرنے کا بیان اور مثال۔ اموالہم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ سے مراد جہاں امور خیر ہیں، امور خیر، محض انفاق مقصود نہیں ہے بلکہ امور خیر میں انفاق ہو، جہاد، حج۔ اسی طرح فقراء، مساکین، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ۔ جہاں وہ آیت آتی ہے نا مما رزقناہم ينفقون، تو وہاں پر بریلر شریلر کہتے ہیں کہ اس سے ہیلا اسکات 11ویں جمعرات ثابت ہو گئی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی راہ ہے۔ لیکن قرآن نے تصریح کی، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ مما رزقناہم ينفقون سے مراد فی سبیل اللہ ہے، اور فی سبیل اللہ سے مراد وہ امور خیر جو ثابت بالشرع ہے، اس سے تمام وہ خرچے اور نفقات انفاق نکل گئے جو فی معصیت اللہ ہے، گانے بجانے، فضولیات، جہیز کی لعنت، سمجھتے ہیں جہیز کی لعنت، یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے۔ آج جتنی گڑبڑ ہو رہی ہے ان حرام اور ناجائز مصروفوں پر انسان خرچ کر رہا ہے۔ جو حرام مصرف ہے ان میں ایک مشہور چیز جہیز ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم خدمت کر رہے ہیں، شرعی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو 1 درہم بھی نہیں دیا، 1 درہم بھی نہیں۔ حضرت علی نے جو حق مار دیا تھا، حضرت عثمان نے حضرت علی کو دیا، حضرت علی کا جو حق مار تھا اسی میں سے حضرت فاطمہ کا وہ جو سامان تھا مختصر سا، 1 تلوار کا عوض، وہ بھی آدھا حضرت علی کے پاس، آدھا نبی کریم علیہ السلام نے، اسی سے حضرت فاطمہ تو زہرا کا وہ سامان تھوڑا بہت چند چیزیں لی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہیز کی لعنت کو مٹایا امت کے یسر کے لیے۔ آج امت اس بدماشی میں اس حد تک ہے کہ جہیز کو نکاح سے بھی ضروری سمجھا گیا، اس لیے شادیاں نہیں ہوتی 40 سال 20 سال تک، جب تک جہیز نہ ہو شادی نہیں ہو رہی۔ یہ لعنت بھی ہے اور فی سبیل اللہ بھی نہیں، فی سبیل الشیطان، اور امور بد اور خبیث رسم ہے، اس رسم کو توڑنا چاہیے۔
کچھ سمجھ گیا یا نہیں؟ لوگوں کو یہ بتاؤ کوئی جہیز شہز نہیں لڑکی والوں کے ذمہ، ان کے ذمہ لڑکی دینی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہیز وغیرہ ادھر ادھر سامان ترتیب، یہ رسموں سے نکلنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن ان رسموں کو توڑنا چاہیے، ہے بڑا مشکل۔ ابھی پشتو والوں میں تو جہیز کم ہوتا ہے میرا خیال ہے، اللہ زیادہ ہوتا ہے۔ پنجابیوں میں بڑی بے ایمانی ہے جہیز کے معاملے، ملا میں بھی، اور پھر اس کی ریاکاری، نمود، شہرت، پتہ نہیں کہاں تک لے جاتی ہے۔ اور اس دن میرے پاس ایک آدمی آیا، مجھے کہتا ہے کہ آپ حاجی صاحب کو کہیں، ملک صاحب کو، میری 3 بچیاں ہیں، میں نے چاہتا ہوں، رونے لگ گیا، چاہتا ہوں کہ میں ان کا فریضہ ادا کروں، مجھ سے یہ گناہ ٹلے، تو آپ حاجی صاحب کو کہیں کہ وہ پیسے دیں فلاں۔ میں نے کہا حاجی صاحب کو میں نے آج تک اپنے مدرسے کے لیے 1 روپیہ نہیں کہا، تیرے لیے کیوں کہوں؟ کہتا ہے نہیں آپ مہربانی کریں فلاں، اور چمڑ گیا الحافہ۔ تو خیر میں نے اسے بتایا، خدا کے بندے، ہم نے اپنے مدرسہ، اپنا ادارہ کے لیے کبھی نہ حاجی صاحب کو کہا، نہ ان سے ہم نے چندہ نہیں کیا۔ تو کہتا ہے نہیں جی آپ مہربانی کریں۔ میں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے بچیوں کی۔ میں نے کہا پکی بات ہے، شرعی فریضہ ٹالنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں مجھے خطرہ ہے گناہ میں پڑنے کا۔ میں نے کہا چلو آؤ، آپ مجھے ایڈریس دیں، کل انشاءاللہ میں تجھے 3 طالب علم دوں گا، اور تو 1 روپیہ بھی انہیں نہ دینا، صرف بچیوں کے۔ اگر آپ کہتی ہیں ابھی آپ کو میں دکان پہ بھیجتا ہوں، کپڑے بھی لے اور سلوا کے بھی میں دیتا ہوں، تو آپ شرعی طریقے سے ان کی رخصتی کر دیں، کل انشاءاللہ آپ کو 3 داماد مل جائیں گے، اور آپ کا فریضہ ادا۔ وہ بیچارہ بالکل چپ کر گیا، یہ ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، بالکل چپ کر گیا۔ تو کہتا ہے بس اب جواب نہ۔ میں نے کہا تو رو رہا ہے، شرعی فریضہ پورا کرنا ہے تو اب کرنا، ابھی آپ کو بلا کے دوں تو بہترین داماد دوں گے، صاف ستھرے، ایسے نہیں، ایسے داماد دوں گا جو رات دن میک اپ میں لگے، اور بہترین جناب صاف ستھرے، ایسا بندہ بھی تجھے نہ ملے۔ تو دیندار وہ ایسا گیا کہ پھر نہیں آیا میرے پاس۔ اس نے کہا نہیں یہ کیا ڈرامہ ہے، فلانے سے چندہ کرو، اور کہتی ہیں جی امداد کرو، صاحبزادے چل پڑتی ہیں جی میرا ابا بڑا تھا، میں نے فلاں شادی کرنی ہے۔ وہ شادی پہ پیسے لگتی ہیں؟ شادی نام ہے ایجاب قبول کا، اور ایجاب قبول پہ کوئی پیسے نہیں۔ مولوی جو پیسے لیتا ہے اللہ جانے، مولوی کو غلط فہمی ہے، وہ جو زنانی حق وہ اپنا حق بار لیتی ہے، مولوی صاحب کس کے لیتی ہے؟ وہ تو عوض بزو کا، مولوی صاحب کا کون سا بزو خرچ ہو گیا؟ یہ نکاح پہ پیسے لے رہا ہے تجارت بنا کے۔ تو ہمارے پاس یہ انتظام بھی ہے، اگر کوئی نکاح پڑھانا چاہے اللہ کے فضل سے ہم آدمی دیں گے، مفت نکاح پڑھے گا، مفت نکاح پڑھے گا، کوئی پیسے شیسے نہیں ہے۔ ہاں بھائی، تو یہ لوگوں نے ڈرامہ بنایا، او جی وسعت نہیں ہے فلاں نہیں، تو یاد رکھ لو یہ جہیز پر جتنا خرچ ہے یہ فی سبیل اللہ نہیں، یہ فی سبیل الشیطان ہے۔ یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے ملک سمجھتے ہیں فلانے کی شادی پہ اتنا خرچہ کیا، فلانے کی شادی، اور سمجھتے ہیں کہ انفاق ہو رہا ہے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ ہرگز نہیں، یہ انفاق فی سبیل الشیطان ہے۔ سن رہے ہو یا نہیں سن رہے؟ اسی طرح یہ جو فیس بک پہ آپ خرچہ کرتی ہیں، خصوصاً طالب علم، یہ انفاق فی سبیل الشیطان، فی سبیل الطاغوت ہے، نرے ابلیس کی رضا، ورنہ کون سا تمہارا دنیاوی یا دینی فریضہ اس کے ساتھ اڑائے؟ یہ یاد رکھو، فضول خرچی بھی صرف نہیں،
یہ حرام پہ لگانا ہے، حرام مصرف ہے، حلال مصرف نہیں۔ اس میں سوائے اس کے ٹوں نہ دین کے نہ دنیا کے اور نہ مقصد میں، تو ایک لوفری اور عیاشی جیسے سینما یا تھیٹر یا ان چیزوں میں جانا حرام ہے۔ اسی طرح جو فیس بک کی فضولیات ہیں ان پر یہ خرچ کرنا بالکل انفاق فی سبیل الشیطان ہے۔ کچھ سمجھ گئے یا نہیں؟ یہ حقیقت بات کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا، اس کو آپ سوچیں۔ گانا بجانا، آلات موسیقی، فضولیات، ان سب چیزوں میں جو خرچہ ہے یہ شرعاً حرام ہے اور فضول خرچی تبذیر ہے اور یہ انفاق فی سبیل الشیطان ہے۔ جہاں اللہ نے فرمایا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں امور خیر، امور طاعات میں، طالب علم ہے کتابیں خریدے یہ فی سبیل اللہ ہے، رد مذاہب باطلہ پر کتب لے یہ فی سبیل اللہ ہے، تفسیریں لے، کتابیں لے، اس کا یہ چگا لو، اور جتنا تم یہ فضولیات کرتے ہو موبائلوں اور ان خصوصاً نیٹ اور فیس بکوں پر، یہی اگر آپ کو پیسہ جمع کرتے رہیں تو آپ کے مولوی بننے تک آپ کے پاس بہت بڑا مکتبہ کتب خانہ بن سکتا ہے۔ ایک ایک کتاب خریدتے جائیں اور اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ ادھر تو جب ذہن گیا تو ذہن کی تباہی ہے، اس کا فائدہ کیا؟ ساری فضولیات لگ گئے اور شیطان ایسا غالب ہے۔ تو اس لیے طالب علم کو اپنے مصرف کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ اموالہم فی سبیل اللہ الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون، شرط یہ ہو کس میں؟ اللہ کی، بولو شابش، اللہ کی راہ میں، امور طاعات میں، نہ کہ امور معصیت میں۔ پھر لا یتبعون، پیچھا نہیں کرتے۔ ہاں اچھا، مثل الذین ينفقون اموالہم، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، سبحان اللہ، کمثل حبۃ، مثل حالت دانے کے ہے، حبۃ انبتت، فرض کرو، کیا کہہ رہا ہوں؟ انبتت، فرض کرو، فرض کر لو، اگائے، سبع سنابلا، 7 بالیں، فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں، 100 حبۃ، 100 دانے ہوں، واللہ، اور اللہ بڑھاتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے۔ اب یہاں پر مثال سمجھو، کمثل، بعد نے کہا کاف زائدہ ہے لیکن میں نے معنی کیا ہے مثل حالت، کاف بمعنی مثل اور مثل بمعنی حالت، کاف بمعنی مثل اور مثل بمعنی حالت۔ اس صورت میں یہ زائدہ نہیں ہے، کاف زائدہ نہیں، یہ خیال رکھو۔ مثل حالت دانے کے اللہ نے مثال دی، لیکن جہاں پر مسئلہ بھی سمجھا دیا۔ آپ نے دیکھا ہے کھیت میں مقدار حاصل تب ہوتی ہے 3 شرطیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بیج صحیح ہو، بیج ناقص نہ ہو، نہیں تو پیداوار نہیں حاصل ہوگی۔ دوسرا، کسان، بیج ڈالنے والا وہ ماہر ہو، اناڑی نہ ہو، اس کامل ہو۔ جو اناڑی ہوتے ہیں جب بیج کا چھٹا یا نالی میں جالتی ہیں تو ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ پیداوار ہوتی کوئی نہیں ہے، یا فضول جگہ پہ ڈال دیتی ہیں، جو اصل کھیت ہے اس میں ڈالتے ہی نہیں۔ تو دانا صحت مند ہو، کسان ماہر ہو، اور زمین زرخیز ہو۔
زمین زرخیز ہو، اگر زمین تیار نہیں کی گئی، زمین زرخیز نہیں، تو تب بھی یہ کھیت حاصل نہیں ہوگا۔ تو تینوں شرطوں کی طرف اشارہ ہے کہ کسان یعنی منفق، خرچ کرنے والا، مومن بھی ہو مخلص بھی ہو۔ اگر مشرک ہوا یا ریاکار ہوا تو یہ کسان ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ اناڑی کسان ہے جو گھر سے دانے لے کے جنگل میں پھینک کے آ جائے، اس کو وہ کھیت کا ثمرہ نہیں ملے گا۔ اور نمبر 2، دانا صحیح ہو، یعنی جو مال ہے خرچ کر رہا ہے وہ حلال کا ہو، حرام مال نہ ہو، مشکوک مال نہ ہو۔ اگر مال حرام کا ہوا تب بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور تیسرا، زمین زرخیز ہو، مطلب یہ ہے کہ مصرف صحیح ہو، خرچ کنجروں پہ نہ کرے، بھنڈوں پہ خرچ نہ کرے، اور اسی طرح غلط مصرف پہ خرچ نہ کرے۔ وہ زمین جس میں دانہ رکھ رہا ہے وہ زمین زرخیز ہو، قابل کاشت ہو، مصرف صحیح ہو۔ تو یہ تینوں شرائط کی طرف اشارہ ہو گیا۔ کسان با کمال مومن مخلص، ریاکار مشرک نہ ہو، دانا یعنی مال منفق حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو، اور زمین زرخیز ہو، تب یہ فصل حاصل ہوگی۔ تو مطلب کیا ہے؟ زمین یعنی مصرف ردی نہ ہو، جس پہ خرچ کر رہا ہے مصرف صحیح ہو۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ بولو ہی صحیح بزرگوں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، مثل حالت دانے کے، انبتت، میں نے کیا کہا؟ فرض کرو، یہ ایک مثال ہے نا، تو مثال میں بطور فرض کے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ باہر نکلیں اور گندم کے ایک تنے سے خوشے تلاش کرنا شروع کریں اور گندم بھی ماشاءاللہ بڑھانے والی ہو تو آپ کو انشاءاللہ 20 دانوں سے اوپر نہیں ملے گا۔ ہاں، تو میں نے کہا کہ کھیت، کسان اور دانا یہ صحیح ہو، اس کا یہ لازمی نہیں ہے کہ کہیں یوں آپ تلاش کرتے پھریں۔ ہاں، ہمارے ایریے کے بعض زمینیں ایسی ہیں اس میں اس طرح بھی ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی ہم نے زیادہ شمار کیے۔ بعض ایسی گندم ایسے مقام ہے لیکن ہر جگہ پہ نہیں۔ بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کھیتوں میں گندم کے خوشے تلاش کیے، ان میں 7 بالیاں تو پہلے نکلی نہیں، ایک پر 2 3، 1 2 نکلی، پھر جہاں 7 نکلی وہاں 3 4 دانے نکلے، پورے دانے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی مثال صحیح نہیں۔ قرآن کی مثال صحیح ہے، سامع کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ انبتت 7 سنابلا فی کل سنبلۃ، جب بطور فرض کے مثال سے مقصد تفہیم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ بوٹے تلاش کرنے اٹھ جائیں۔ 100 حبۃ، 100 دانہ، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے، بحسب اخلاصہ فی عملہ، اگر اخلاص ہوا تو اللہ اس سے بھی بڑھا دے گا۔ اب کتنا بڑھائے گا اللہ نے حد نہیں بیان کی۔ یہ 49 کروڑ والے حدی جھوٹ بولتے، اللہ نے کتنا فرمایا؟ یضاعف لمن یشاء، اب کتنا بڑھائے گا اللہ ہی جانتا ہے، اس کی تحدید نہیں ہے۔ 700 تک بیان کر کے آگے تحدید نہیں کی، اس لیے یہ جو ریبنڈی پروگرام 49 کروڑ یہ بالکل حدثنا ابلیس وبہ قال حدثنا ذریتہ، ہاں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ایک رائے کو میں نے کہا یار یہ 49 کروڑ والا کہاں سے نکالا؟ کہتے تمہیں کیا پتہ، وہ اللہ کی راہ میں ہے نا۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے، حج پہ جب آدمی جائے کعبہ میں نماز پڑھے تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ ایک کا کتنا ملتا ہے؟ بولو۔ 1 لاکھ والی ویسے روایت ضعیف ہے وہ روایت۔ چلو ہم بھی آج مان لیتے ہیں کتنا، 1 لاکھ۔ کعبہ میں 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، اور ریبنڈ میں
49 کروڑ کا. کسی کوئی پاگل ہوئے کعبہ میں جائے؟ اتنا مکہ مکرمہ کعبہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نواز شریف کی کوٹھی کے پاس 49 کروڑ مل رہا ہے. اور کیا خوش قسمتی ہے نواز شریف کی. اگر ایک نماز پڑھے 49 کروڑ کا ثواب ملے گا. ساری زندگی چھوڑ دے, ایک ہی رائبنڈ میں پڑھ لے کافی ہے. اور 200 بزرگوں یہ جھوٹ ہے. مجھے کہتا ہے کہ نہیں وہ تو حج پہ گیا ہے نا, یہ اللہ کے راستے بھی ہے. میں نے کہا جو حج پہ گیا ہے وہ شیطان کے راستے پہ گیا ہے, حاجی فی سبیل اللہ نہیں. کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا نا, ابن عباس نے کہا حج جہاد فی سبیل اللہ کا یہ مصداق ہے, تو حج بھی فی سبیل اللہ ہے. خیر, اب وہ بابے والی کتاب میں جھوٹ ثابت ہو گیا. اب بات پکی ہے, 49 کروڑ تم کہو نہ کہو, یہ کہتے ہیں ہم لے کے رہیں گے 49 کروڑ. بیچارے پھر رہے ہیں. اور جس طرز پہ یہ چلتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. اونچی آمین کہو. ہاں بھائی, ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا جب اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, تم کیوں پابندی لگاتے ہو؟ میں نے کس نے پابندی لگائی ہے؟ یضاعف میں 49 کروڑ بھی ہے, 49 ارب بھی ہے. بات تو یہ ہے کہ تم نے یہ حد کہاں مقرر کی ہے, کس دلیل کی بنیاد پر؟ یہ حد مقرر کرنا اتنے کروڑ اتنے لاکھ, یہ امر غیبی ہے. اور امر غیبی اپنا ڈھکوسلے لگا کر مقرر کرنا یہ افتراء علی الرسول, افتراء علی اللہ کی ایک صورت ہے. باقی ہم کہتے ہیں اللہ 49 کھرب دے دے, اس کے فضل اس سے بھی بڑھائے. سمجھ گئے یا نہیں؟ ہم محدود کر رہے ہیں اللہ کے فضل کو یا وہ؟ اللہ تو فرماتے ہیں یضاعف لمن یشاء, جتنا زیادہ کر دے اس کی مرضی ہے. واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا ہے. دیکھا, واسع وسعت والا, جتنا دے اس کا مال ختم نہیں ہوتا. علیم, احوال جانتا ہے, حسب حکمت دیتا ہے. الذین ينفقون اموالهم, یہ ترغیب فی الانفاق, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. پھر آ گیا فی سبیل اللہ, تو مال انفاق نہیں مقصود, مقصود ہے فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. ثم, پھر نہیں پیچھا کرتے. یہ وہ امور ہیں جو ضروریہ للانفاق ہیں, شرائط انفاق. خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور نہیں پیچھا کرتے اس کا جو انہوں نے خرچ کیا. منن, زبانی احسان جتلا کر. ولا اذن, نمبر 2 فعلی ایذا پہنچا کر. منن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے کہ ایک آدمی کو صدقہ دیا اور پھر اس کو جتلاتا ہے کہ دیکھا میں نے تجھ پہ خرچ کیا ہے, میں نے تجھے دیا ہے, میں نے تجھے دیا ہے. یہ احسان جتلانا زبان سے. اور اذن برتاؤ میں, ایذا برتاؤ میں. ایک آدمی بیچارے فقیر کو صدقہ دیا, اب اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, کبھی کہتا ہے فلانا کام کر, فلانا کام کر, فلانا کام کر, تو یہ برتاؤ اور فعلی ایذا ہے. اس سے بھی منع کیا. اذن لہم اجرہم, یہ ثمرہ ہے, یہ ثمرہ ہے. لہم اجرہم, شرطیں بیان کی, پیچھا نہیں کرتے, یعنی زبانی جتلاتے نہیں, فعل اور برتاؤ میں ایذا نہیں دیتے. لہم اجرہم عند ربہم, بات سے ان کے اجر ہوگا ان کا ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ ثمرات ذکر کیے. لہم اجرہم, ثمرہ جلب نفع, نفع ملے گا. ولا خوف, ثمرہ دوم دفع مضرت,
فلا ہم یحزنون، یہ ثمرہ سو میں 3 نتیجے ہیں انفاق کے، یہ فضائل بھی آگے خرچ کرنے کے۔ قول معروف، اور ضابطہ ہے قول معروف، اچھی بات کہنا، یا معروف سے مراد ہے یرحمک اللہ، یرزقک اللہ، انشاء اللہ، اعطیک بعدو، روح المعانی۔ صورت یہ ہے کہ فقیر آ گیا، اب بساؤ کا یہ فقیر بھی بڑے غلط ہوتی، یہ ایسی بات کرتے ہیں کہ آدمی کو آگ لگ جاتی ہے، غصہ دلاتی ہے، کہتے ہیں مولوی بنا ہے تو پیسے نہیں دیتا، مولوی بنا ہے تیرے لیے مولوی بنا ہوں، اس لیے مولوی بنا ہوں تجھے پیسے دوں، گدھے کہیں کے۔ یہ ایسی باتیں کرتی ہے، غصہ دلاتی، کبھی ایڈا بڑا ملوک ہے پیسے نہیں دینا، اتنا بڑا ملک ہے پیسے نہیں دیتا، اتنا بڑا چودھری ہے کاریں بسیں تیری چل رہی ہے تو 10 روپے نہیں دیتا، 50 روپیہ، تو فقیر بھی شرارتیں کرتی ہے، یہ غصہ دلاتی ہے۔ اب اس کا حل بتایا، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ چودھری بھی بخیل ہوتا ہے، اور چودھری سے پیسے مانگو تو اس کو بھی آگ لگ جاتی ہے فقیر کو دیکھ کر۔ اللہ نے فرمایا اب طریقہ یہ ہے، پہلی بات تو ہے کہ صدقہ دو، اللہ کی راہ میں دو، اگر صدقہ نہیں دے سکتے نا تو پھر بک بک نہ کرو، گالیاں چھالیاں نہ دو، اور کوئی سخت جملہ بھی نہ کہو، جیسے شروع ہوتے اتنا بڑا ہٹا کٹا ہے مانگتے شرم نہیں آتی، کوئی جا نہ کما، اس طرح نہ کہو، بلکہ اتنا کہہ دو اس کو قول معروف یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحمت کرے، اور یرزقک اللہ، اللہ تجھے رزق دے، اور جا کہے کہ انشاءاللہ اوتی کا بعدو، کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے، جب ہوں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا۔ یہ ہے قول معروف، یعنی اچھی بات کرنا، قول معروف کرنا، ومغفرۃ، اور سائل کی بدتمیزی کو معاف کر دینا، خیر من صدقۃ، یہ بہتر ہے صدقہ سے کہ پیچھا کرے اس صدقہ کا اذا، عام ہے خواہ زبان سے یا برتاؤ سے، بساؤ کا یہ ہوتا ہے آدمی پیسے بھی دیتا ہے، ساتھ 2-4 قوالیاں بھی سنا دیتا ہے، پیسے بھی دیے 2-4 سنا بھی دی، اللہ نے فرمایا اس پیسہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے بہتر ہے زبان صحیح کر، تو اگر اچھا قول کر کے بیچارے کو واپس کر دینا تو وہ قول معروف اس صدقہ سے بہتر ہے جو ساتھ 2-4 سنانی بھی ہوں۔ خیر ان چیزوں کا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بھئی، یتبعها اذا واللہ غنی علیم، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے لوگوں کے صدقات سے، حلیم، حوصلے والا ہے سزا نہ دینے میں۔